قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل سیدنا امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے کر حاضر ہوئیں۔ عرض کی سونا نبی، ذرا نواسہ کو تو دیکھیے، کتنا حسین، کتنا جمیل ہے، کتنا پیارا ہے۔ حضرت ام فضل آقا حسین کو چوم بھی رہی ہیں، مسکرا بھی رہی ہیں، مگر سلطان کائنات آقا حسین کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ میرے نبی کی رحمت بھری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ ام فضل نے جب کریم آقا کو روتے دیکھا تو عرض کی، سونا، تیرے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، آپ شہزادے کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ آقا، یہ رونے کا ٹائم نہیں، یہ مسکرانے کا وقت ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، چچی جانتی ہے میں کیوں رو رہا ہوں؟ عرض کی، آقا مجھے تو نہیں پتا۔ میرے آقا نے فرمایا، چچی تو جب بچے کو گود میں دیکھ رہی ہے، میں اس بچے کو کربلا میں نیزے کی نوک پر دیکھ رہا ہوں۔ تو اسے گود میں دیکھ رہی ہے، میں اس کو صحرا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو مدینہ میں دیکھ رہی ہے، میں کربلا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا بچپن دیکھ رہی ہے، میں اس کا بڑھاپا دیکھ رہا ہوں۔ تو ولایت دیکھ رہی ہے، تو ولادت دیکھ رہی ہے، میں اس کی شہادت دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ام فضل نے جب سیدنا امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو زارو قطار وہ بھی رونے لگی، پھر امام کو چوم کر رخساروں کو بوسے دے کر کہنے لگی، یہ بچہ، یہ چاند کو شرمار دینے والا نور، یہ فاطمہ کا دل، علی کا لخت جگر، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ شہید ہو جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ ابھی تجھ سے پہلے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ حضرت توجہ فرمائیں، حضور نے فرمایا، امتی قتل کرنے والے میرے امتی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہوں گے۔ وہ عیسائی نہیں، وہ یہودی نہیں، وہ مجوسی نہیں، مشرکین نہیں ہوں گے، بلکہ وہ میرے امتی ہوں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سیدنا امام حسین کا قتل گناہ کبیرہ ہے، مگر جن لوگوں نے امام حسین کو ذاتی اناد کی وجہ سے قتل کیا یا آپ کو قتل کرنا جائز سمجھ کر آپ کو قتل کیا، وہ لوگ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور جن لوگوں نے صرف دنیاوی لالچ کی وجہ سے قتل کیا وہ دنیا کے بدترین فاسق ہیں، بہت بڑے گناہگار ہیں۔ حضور نے فرمایا، چچی جان، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ آقا، کہاں شہید کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، میدان کربلا میں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس میدان کی مٹی بھی نہ دکھا دوں۔ عرض کی، آقا ضرور کرم فرمائیے۔ میرے آقا نے اسی وقت اپنے ہاتھ مبارک کو کھول کر فرمایا، چچی لو، یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ مٹی جس پر میرا نواسہ حسین بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ عرض کی، آقا یہ مٹی یہاں کیسے آ گئی؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ مٹی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لے کر آئے ہیں، جس کا رنگ سرخ تھا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آقا حسین کی شہادت کی خبر دی تو میرے آقا کی رحمت بھری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پتہ چلا آقا حسین کی شہادت سن کر رونا جائز ہے اور کریم آقا کی سنت ہے۔ ہاں، ماتم کرنا، بال بکھیرنا، سینہ چاک کرنا، واویلا کرنا یا بے صبری کی علامت ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اگر امام پاک کی شہادت کے واقعات سن کر یا پڑھ کر رونا آ جائے تو یہ رحمت کی دلیل ہے، یہ بخشش کی نشانی ہے۔ دیکھو، ابھی آقا حسین بچے ہیں، جوان نہیں، شہادت کا جام نہیں پیا، کربلا میں نہیں گئے، مدینہ نہیں چھوڑا، مکہ نہیں چھوڑا، بھوک پیاس برداشت نہیں کی، بھائی بھتیجے بیٹے شہید نہیں ہوئے، مگر نبیوں کا سلطان صرف شہادت کی خبر سن کر رو رہا ہے۔ آج ہم بھی کربلا کے مسافروں کو یاد کر کے روتے ہیں، اکبر کی جوانی کو یاد کر کے روتے ہیں، عباس کے بازوؤں کو یاد کر کے روتے ہیں، قاسم کی شہادت کو یاد کر کے روتے ہیں، معصوم اصغر پر تیر چلنے کو یاد کر کے روتے ہیں، آقا حسین کا نیزے پر چڑھنا یاد کر کے روتے ہیں۔
سیدہ سکینہ کی بے بسی کو یاد کر کے روتے ہیں، سیدہ زینب کی تکالیف کو یاد کر کے روتے ہیں، سید سجاد کی گرفتاری کو یاد کر کے روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے میرا نبی رویا تھا، آمنہ کا لال رویا تھا، سدرا کا راہی رویا تھا، اللہ تعالیٰ کا مقدس ماہی رویا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو میرے آقا روئے ضرور ہیں، پر میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے خالق کائنات میرے بچے کو ان مصیبتوں سے بچا لے، اس کو کربلا کی تکلیفوں سے بچا لے۔ کیوں دعا نہیں مانگی؟ کیا حضور کو اپنے نواسے سے پیار نہیں تھا؟ بڑا پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ قیامت تک اتنا کوئی نانا اپنے نواسے سے پیار نہیں کر سکتا۔ پھر کیا وجہ تھی حضور نے دعا کیوں نہیں فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ حضرات ایسی کوئی بات نہیں، مجھے قسم ہے میرے پیارے رب العالمین کی عزت و عظمت کی، اگر میرا نبی ہاتھ اٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ یار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ضرور لاج رکھ لیتے۔ وہ رب عز و جل جس نے معراج کی شب یار کی مرضی پر 50 نمازوں کو 5 میں بدل دیا تھا، وہ رب عز و جل جو یار کی رضا کے بارے میں فرماتا ہے اے میرے حبیب ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے سونے رب عز و جل سے راضی ہو جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، رب عز و جل بارگاہ اور اس کی رضا کیا ہے، وہ یار کی دعا قبول نہیں کر سکتا تھا، پر میرے نبی نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچنے کے لیے دعا مانگی نہیں۔ کیوں دعا نہیں مانگی؟ اس لیے نہیں مانگی کہ حسین پاک نے میدان کربلا میں شہید ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے حسین پاک کو شہید کا درجہ عطا فرمانا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہادت ہے کیا چیز۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے پارہ 5 میں فرماتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ یہ لوگ ہیں، وہ نبیوں کی جماعت سے ہیں، وہ صدیقوں کی جماعت سے ہیں، وہ نیک لوگوں کی جماعت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو ان کی سنگت مل جائے ان کو کتنی اچھی سنگت مل گئی ہے۔ حضرات قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ شہادت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے یار کے نواسے کو انعام اور کملی والا دعا کرے کہ مولا کریم ہمیں یہ انعام نہیں چاہیے تھا، یہ بات پھپتی تھی نہیں، اصل یہ بات تھی جس کی وجہ سے میرے آقا نے دعا نہیں مانگی۔ بعض بد نصیب ایسے ہیں وہ کہتے پھرتے ہیں جی تم کہتے ہو نبی علی مدد کر سکتے ہیں، جب میدان کربلا میں انہوں نے اپنے حسین کی مدد نہیں کی وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر سرکار چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حسین کو میدان کربلا میں مدد کر کے بچا سکتے تھے، مگر میرے نبی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چاہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ بات میرے پاک نبی کے خلاف ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب ہماری مدد کے حاجت مند ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی امام حسین کی مدد کر کے انہیں بچا سکتے تھے، مگر بچایا نہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام سے محروم نہ ہو جائیں، تو حضور نے امام حسین کو بچانے کی دعا نہیں فرمائی۔ عالم تصورات میں، عالم تخیلات میں مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے کہا آقا آپ نے اپنے لاڈلے حسین کے لیے کربلا کے میدان میں بچنے کی دعا کیوں نہیں فرمائی تاکہ حسین کربلا کے امتحان سے بچ جاتے؟ مدینہ سے آواز آئی امتحان میں اس لڑکے کو اٹھایا جاتا ہے جو کمزور ہو، جو نالائق ہو، جس کی تیاری نہ ہو۔ میں نے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیاری پوری کرائی ہے، کبھی کاندھے پر بٹھا کے تیاری کرائی ہے، کبھی زبان چسپاں کر کے تیاری کرائی ہے، فاطمہ نے دودھ پلا کے قرآن کی لوریاں سنا کے تیاری کرائی ہے، علی نے گودی میں بٹھا کے تیاری کرائی ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ عز و جل
ہم نے تیاری کرا دی ہے، امتحان تو لے لے، اگر میرا حسین امتحان میں پورے نمبر نہ لے تو حسین مت کہنا۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو ولادت حسین کے چند دن بعد میرے آقا آستانہ فاطمہ پر تشریف لائے تو میرے آقا نے فرمایا، علی، جی میرے آقا، جو بچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر فرمایا، نبی کے ہوتے ہوئے علی کی کیا مجال ہے کہ بچے کا نام رکھے؟ ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کا معنی ہے لڑاکا۔ عرب کے لوگ اپنے بچوں کے نام بہادری والے رکھتے تھے تاکہ بچہ بڑا ہو کر بزدل نہ بنے بلکہ بہادر بنے۔ اس نیت سے مولا علی نے عرض کی، آقا، میرا تو یہ ارادہ ہے کہ اس کا نام حرب رکھوں۔ حرب ایک روایت میں آتا ہے، مولا علی نے عرض کی، آقا، میرا ارادہ ہے کہ اس کا نام رکھوں جعفر، اپنے نام کے بھائی کے نام پر۔ حضور نے فرمایا، نہ اس کا نام حرب ہوگا نہ اس کا نام جعفر۔ مولا علی نے عرض کی، سونیا، پھر نانا جانے اور نواسا، آپ خود ہی اس بچے کا نام تجویز کر دیں، آپ جو بھی رکھیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضور کی زوجہ مقدسہ حضرت سیدہ سودا فرماتی ہیں، جب امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے فرمایا، سودا، عرض کی، جی میرے آقا۔ فرمایا، یہ جو علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ۔ حضرت سودا فرماتی ہیں، میں نے شہزادے کو اٹھا کر حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ حضرت سودا فرماتی ہیں، میرے آقا نے اپنی زبان مقدس سے لعاب مبارک نکالا اور حضرت امام حسن کے منہ مبارک میں ڈال دیا۔ فرماتی ہیں، قربان جاؤں امام حسن کے داہنے مبارک پر جن کے دہن میں کائنات کے والی کا لعاب پاک آ گیا۔ حضرت سودا فرماتی ہیں، پھر سلطان کائنات نے مجھے فرمایا، مولا علی کو بلا لاؤ۔ میں حضرت علی کو بلا کر لایا۔ آقا بارگاہ میں پیش ہوئے تو میرے آقا نے حضرت علی سے پوچھا، بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی، آقا، میں نے اس بچے کا نام اپنے بھائی جعفر کے نام پر رکھنے کا ارادہ کیا ہے، آگے آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ جعفر نہیں بلکہ یہ حسن ہوگا۔ علی نے عرض کی، جی آقا۔ فرمایا، فکر نہ کریں، یہ حسن ہے، اس کے بعد تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام حسین ہوگا۔ آج کے بعد تم ابو الحسن اور ابو الحسین ہو، یعنی حسن و حسین کے باپ ہو۔ صدقے جاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر ابھی صرف امام حسن پیدا ہوئے تھے، پر میرا نبی فرما رہے تھے یہ حسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد حسین عطا فرمائے گا۔ عرض کی، جی۔ فرمایا، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی، آقا، میں نے تو اس کا نام حرب رکھنے کا پروگرام بنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، آقا پھر آپ ہی رکھ دیں، ہمیں منظور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی اس کا نام میں نہیں رکھوں گا، بلکہ جس رب اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے وہ خود ہی اس کا نام رکھے گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں علی کے بچوں پر جن کے نام خود خالق کائنات نے تجویز فرمائے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، علی، میں اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ کے نام رکھنے سے پہلے نہیں رکھ سکتا، جس خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے وہ میرا رب العالمین خود نام رکھے گا۔ میرے آقا نے چہرہ وضحا آسمانوں کی طرف کر کے عرض کی، اے خالق کائنات، اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ خالق کائنات نے فرمایا، جبرائیل۔ عرض کی، جی رب العالمین۔ زمین کی طرف جاتے ہوئے میرے یار کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جا اور سلام عرض کر اور سلام کے بعد نام بھی بتا دینا۔ سبحان اللہ۔ چند لمحے گزرے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد عرض کی، اے محمد عربی، اللہ تعالیٰ اس بچے کی ولادت پر آپ کو بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اس بچے کا نام ہارون کے بیٹے پر شہر رکھیے جس کا نام ہے حسن۔ امام حسن کی ولادت کے بعد جب امام حسین پیدا ہوئے تو میرے آقا نے حسین پاک کی گودی میں اٹھا کر چہرہ انور آسمانوں کی طرف کیا اور خالق کائنات سے کہا کہ اس بچے کا نام کیا رکھیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے۔
قربان جاؤں علی کے بچوں پر جن کے پیدا ہونے پر اللہ تعالیٰ مبارکیں بھی دیتا ہے اور بچوں کے نام بھی خود ہی رکھتے ہیں۔ حضرات اللہ تعالیٰ ہر شادی شدہ انسان کو بچے دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو پوری برادری خوش ہوتی ہے، پوری برادری مبارکباد دینے آتی ہے، مگر جب علی کے لال پیدا ہوتے ہیں تو عرش و فرش کا مالک خود مبارکباد دیتا ہے۔ جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو نام گھر والے رکھتے ہیں، نام دادا رکھتا ہے، بچے کا نام دادی رکھتی ہے، نانا نانی رکھتے ہیں، خالہ خالو رکھتے ہیں، بہن بھائی رکھتے ہیں یا پھر والدین خود رکھتے ہیں۔ مگر قربان جاؤں حسنین کریمین کی عظمت پر، جب یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نام خود خالق کائنات تجویز فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے 7 دن بعد میرے آقا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر اپنے نواسوں اور سیدہ فاطمہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا نے کیا دیکھا، آقا حسین پنگھوڑے میں آرام فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور نواسہ کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر والی کائنات دیکھ رہے تھے، ادھر علی کا لال آنکھیں کھول کر چہرہ الضحیٰ دیکھ رہا تھا۔ نبی حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نبی کو دیکھ رہا ہے، نانا نواسے کو دیکھ رہا ہے، نواسہ نانے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا، وہ بھی مقام والا، یہ بھی مقام والا، وہ بھی عظمت والا، یہ بھی عظمت والا، وہ امام الانبیاء، یہ امام الشہداء، وہ سید الانبیاء، یہ سید الشہداء۔ اس کا نبیوں میں ثانی کوئی نہیں، اس کا شہیدوں میں ثانی کوئی نہیں۔ وہ نبی ہو کر بے مثل، یہ آل نبی ہو کر بے مثل۔ اس نے دانت شہید کرا کے اسلام بچایا، اس نے اکبر دے کے دین بچایا، اس نے پتھر کھا کر اسلام کو بلند فرمایا، اس نے تیر کھا کے دین کا پرچار کیا، اس نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے نواسہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ شعر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز فرما گئے ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیجئے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں، لوگو حسین کو عام انسان مت سمجھنا، حسین کوئی عام بندہ نہیں بلکہ آقا حسین پوری کائنات کے سردار ہیں، صرف سردار ہی نہیں پوری کائنات کے سلطان ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا دین ہے، صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والے ہیں، دین اسلام کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ لوگو میرے آقا حسین نے دین کی خاطر سر انور دے دیا، مگر یزید پلید کے ہاتھوں میں پاک ہاتھ نہیں دیے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بات آخری کروں، بات مقدی مکاؤں، لا الہ کی بنیاد بھی امام حسین ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ربائی کسی عام مولوی کی نہیں، کسی عام پیر فقیر کی نہیں۔ گمان کیا جائے کہ اس نے افراط و تفریط کا مظاہرہ کیا ہو، حسین کو حد سے بڑھا دیا ہو۔ یہ اس خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے معین الدین فرمایا، دین کا مددگار، جس کی اجمیر شریف میں ڈیوٹی آمنہ کے لال نے لگائی، پھر جس نے نگاہ ولایت کر کے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، چشتیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کی شان پڑھنے کے لیے فقیر کی لاجواب کتاب حاضر ہے۔ حضرات، جب میرے آقا نے امام حسین کو سینے سے لگایا تو گھر میں سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرما تھی، مولا علی بھی بیٹھے تھے، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں، حضرت اسما بنت عمیس بھی بیٹھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا اور کیا دیکھا، والی کائنات امام حسین کو سینے سے لگا کر حسین کا گلا بھی چوم رہے ہیں اور زار و قطار رو بھی رہے ہیں۔
آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سیدہ نے بڑے ادب سے عرض کی، ابو کیا بات ہے، آپ نواسہ کی گردن کو کیوں بار بار چوم رہے ہیں؟ ماتھا نہیں چومتے، رخساروں کو بوسہ نہیں دیتے، گلے کو چومے جا رہے ہیں اور زاروں قطار رو بھی رہے ہیں۔ بات کیا ہے بابا؟ آپ کے رونے سے لگتا ہے یہ گھر بھی رو رہا ہے، مدینہ کے در و دیوار رو رہے ہیں، آپ کے رونے سے ساری کائنات رو رہی ہے۔ آمنہ کے لال نے جب بیٹی کی بات سنی تو فرمایا، بیٹی آج تو میں اکیلا رو رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا میری اس بات پر انبیاء مزاروں میں روئیں گے، پتھر غاروں میں روئیں گے، حوریں جنت میں روئیں گی، فرشتے آسمان پر روئیں گے، مچھلیاں پانی میں روئیں گی، جنات جنگلوں میں روئیں گے، انسان گھروں میں روئیں گے، مسلمان مسجدوں میں روئیں گے، زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ سیدہ نے مفہوم ہو کر پوچھا، وہ کون سی بات ہے جس پر ساری کائنات روئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، بیٹا ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، تیرے اس بیٹے کی گردن پر خنجر چلے گا، اس کے پاک جسم پر تیروں اور تلواروں کی بارش برسے گی۔ سیدہ فاطمہ نے آنسو بہا کر کہا، جب میرے بیٹے حسین پر ایسا دکھی، ایسا مغموم وقت آئے گا، آپ حسین کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ میرا علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ کی امت میرا حیا نہیں کرے گی؟ ابو آپ اس دن کہاں ہوں گے؟ حسین کا بابا علی کہاں ہوگا؟ میں کہاں ہوگی؟ امام الانبیاء نے جب بیٹی فاطمہ کی یہ بات سنی تو رو کر فرمایا کہ بیٹی یہ اس دن کی بات ہے۔ سلطان مدینہ نے فرمایا، بیٹی جس دن یہ تیرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا، اس دن بظاہر دنیا میں نہیں ہوگا، بیٹی علی بھی نہیں ہوگا، تو بھی نہیں ہوگی، بیٹا حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوگا، میدان کربلا میں یا حسین ہوگا یا دکھی زینب ہوگی۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کے شہید ہونے کی 5 مرتبہ خبر سنائی۔ جب امام حسین پیدا ہوئے، جب امام حسین 4 ماہ کے ہوئے، جب امام حسین 3 سال کے ہوئے، جب امام حسین 4 سال کے ہوئے، جب آپ نے 5ویں برس میں قدم رکھا۔ والی کائنات نے بھی اپنے صحابہ کرام کو کئی مرتبہ امام حسین کی شہادت کی خبر سنائی کہ لوگو یہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ حضور کے جلیل القدر صحابی حضرت انس فرماتے ہیں، ایک دن امام حسین حضور کی گود میں تشریف فرما تھے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرمایا، میرا یہ بیٹا حسین عراق کی سرزمین میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ اے میرے صحابہ، تم میں سے جو اس کا زمانہ پائے تو وہ میرے حسین کی ضرور مدد کرے۔ سرکار مدینہ نے جب یہ اعلان فرمایا تو موجودہ صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ علی کا لال میدان کربلا میں ضرور شہید ہوگا۔ جب امام حسین میدان کربلا میں گئے تو حضور کے ایک صحابی جن کا نام انس بن حارث قبیلہ کامل سے تھا، آپ کا تعلق تھا، یہ کوفہ میں رہتے تھے اور بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو کسی نے بتایا حضور کے پیارے نواسے امام حسین کربلا کے میدان میں تشریف لا چکے ہیں اور یزیدیوں نے امام حسین کو گھیر لیا ہے۔ آپ نے جب سنا تو تیار ہو کر میدان کربلا میں تشریف لائے۔ لڑائی شروع تھی۔ آقا حسین کے ہاتھوں کو چوم کر فرمایا، بیٹا حسین مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو تاکہ کربلا کے میدان میں میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو جاؤں اور جام شہادت نوش کروں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت انس کے یہ الفاظ سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے فرمایا، بابا جی یہ میدان خونی منظر پیش کر رہا ہے، لاشوں پر لاشیں گرتی جا رہی ہیں، سخت تکلیف کا وقت ہے، میں کیسے آپ کو اجازت دوں؟ سیدنا انس بن حارث نے فرمایا، بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اجازت فرمائیں، آج اللہ تعالی ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کیسے امتحان دے کر کامیاب ہوتے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا، بابا جی یہ آپ کے لڑنے کی عمر نہیں، یہ لڑائی کا موسم نہیں، یہ آرام کا موقع ہے۔
حضرت انس نے فرمایا بیٹا صحیح کہہ رہے ہو، لیکن لڑنا میری مجبوری ہے، تیرے قدموں پہ قربان ہونا ضروری ہے۔ امام حسین نے فرمایا بابا جی وہ کون سی مجبوری ہے، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ حضرت انس بن حارث سن کر رو پڑے، فرمایا بیٹا ایک دن میں جوانی کے عالم میں کوفے سے آپ کے نانا جان کی زیارت کرنے کے لیے گیا۔ جب میں مدینہ شریف مسجد نبوی میں پہنچا تو میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور بیٹا حسین تیری عمر بہت چھوٹی تھی، تو بھی نانا جان کی جھولی میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میرے آقا تیرے نانا جان فرما رہے تھے لوگوں میرا یہ بیٹا حسین میدان کربلا میں عراق کی زمین پر شہید ہوگا، تم میں سے جو اس کا زمانہ پائے اس کی مدد کرے۔ بیٹا حسین میں تو وعدہ نبھانے کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں شہید ہو کر جب تیرے نانا کے قدموں میں پہنچوں تو قدم چوم کر کہوں دیکھ لے سونے تیرا حسین کے قدموں پر قربان ہو کر وعدہ پورے کرنے کو آ گیا ہوں، اور کہوں روز قیامت جو ہے اور سرخ رو ہو جاؤں۔ سیدنا امام حسین نے سنا تو فرمایا بابا جی اب میں راستہ نہیں روکتا، جاؤ جا کر شہید ہو جاؤ، جب شہید ہو جاؤ تو نانے کو میرا بھی سلام کہنا، اور کہنا سونا تھوڑی دیر کے بعد تیرے قدموں اور تیرے کندھوں پر کھیلنے والا حسین بھی آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا، حضرت انس بن حارث اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے نعرے مارتے ہوئے میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ بڑھاپے کے باوجود 18 یزیدیوں کو جہنم پہنچا کر آپ شہید ہو گئے۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں حضرت انس بن حارث میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہو گئے۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کو امام حسین کی شہادت سے آگاہ فرمایا تھا۔ میرے آقا کے غلام جانتے تھے حسین پاک میدان میں شہید ہو جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امیر المومنین بنے، مسلمانوں کے خلیفہ بنے، تو آپ کے دور خلافت میں آپ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 37 ہجری میں عثمان غنی کے خون کے بدلے میں لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی حنین کے مقام پر ہوئی۔ مولا علی جب اس لڑائی سے فارغ ہوئے تو آپ فرات کے کنارے میدان کربلا میں سے گزرے۔ جب آپ میدان کربلا سے گزرنے لگے تو آپ اچانک کھڑے ہو گئے۔ وہاں چند آدمی دیکھے۔ مولا علی نے ان سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور وہ جو سامنے بستی نینوا ہے وہاں کے رہنے والے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا پھر تو یہیں کے ہو۔ عرض کی جی حضور۔ فرمایا یہ بتاؤ اس میدان کا کیا نام ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ان لوگوں نے کہا اس میدان کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ مولا علی نے جب میدان کربلا کا نام سنا میرے مولا اسی جگہ پر بیٹھ گئے، زارو قطار رونا شروع کر دیا، آہیں نکل گئیں، اتھرو ڈھل گئے، اتنا روئے آپ کے آنسوؤں سے کربلا کی زمین تر ہونے لگی۔ مولا علی کے مرید، مولا علی کے ساتھی، مولا علی کے فوجی بڑے حیران تھے کہ ہمارے پیر کو آج کیا ہو گیا ہے، ہمارے امیر کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے جرنل کو کیا ہو گیا ہے۔ مولا علی کے ساتھیوں نے عرض کی حضور کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا ساتھیوں یہ وہ مقام ہے جہاں میرا حسین اپنے بال بچوں اپنے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ پھر مولا علی نے ایک چھڑی سے میدان کربلا میں نشانات لگانا شروع کر دیے۔ فرمایا ساتھیوں یہ وہ جگہ ہے جہاں شہیدان کربلا کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اونٹوں کے کجاوے اتار کر رکھے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شہیدان کربلا کا خون گرے گا، یہاں علی اکبر شہید ہوگا، یہاں قاسم کی جوانی لٹے گی، یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، یہاں اون و محمد شہید ہوں گے، یہاں میرے بیٹے ابو بکر محمد عبداللہ جعفر شہید ہوں گے، یہاں علی اصغر کی گردن پر تیر چلے گا، یہاں میرے حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑیں گے، یہاں میری بیٹیوں کے خیمے ہوں گے، یہاں سے بیمار سجاد کو قیدی بنا دیا جائے گا۔ مولا علی نے فرمایا میدان میں آل محمد کے نوجوان قتل کر دیے جائیں گے، آل نبی کے قتل پہ میرے حسین کی شہادت پر زمین بھی رو پڑے گی، آسمان بھی رو پڑیں گے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ابو صادق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ میں نے پوچھا امیر المومنین کیا اس وقت حسن اور حسین کے ساتھیوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا؟
मौलाए अली रो पड़े। फरमाया, ए अबू सादिक, मुझे कसम है खालिक कायनात की इज्जत व अजमत की, सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। मौलाए अली के साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपको कैसे पता चला मैदान करबला में हुसैन पाक शहीद होंगे, आपके बेटे पोते नवासे शहीद होंगे? मौलाए अली ने फरमाया, साथियों, ये तमाम बातें मुझे अल्लाह ताला के रसूल ने बताई हैं। साथियों ने अर्ज़ की, हजूर कैसे? फरमाया, मैं एक दिन इमाम हुसैन की विलादत के बाद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो मैंने देखा अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू जारी हैं, अल्लाह ताला का माही रो रहा है। मैंने करीम आका को रोते देखकर अर्ज़ की, या अल्लाह ताला, या नबी, अल्लाह ताला के प्यारे हैं, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंसू से आंसू जारी हैं, खैर तो है? किसी ने आपकी बारगाह में गुस्ताखी करके आपको गुस्सा तो नहीं दिलाया? मेरे आका ने फरमाया, अली, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अर्ज़ की, आका फिर क्या बात है? मेरे आका ने फरमाया, अली, तेरे आने से थोड़ी देर पहले मेरे पास हज़रत जिब्राईल आए थे। उन्होंने मुझे बताया, बेशक तेरा हुसैन नहर फरात के किनारे शहीद कर दिया जाएगा। मैं ये बात सुनकर रो रहा हूँ। हज़रत अबू सादिक फरमाते हैं, मैंने वो मकामात जहाँ मौलाए अली ने निशानात लगाए थे ज़हन नशीन कर लिए। फरमाते हैं, जब इमाम हुसैन मैदान करबला में शहीद हुए तो मैं कब्रों की ज़ियारत के लिए मैदान करबला में आया। फरमाते हैं, अल्लाह ताला की इज्जत व अजमत की कसम, जहां आपने निशानात लगाए थे उसी जगह शोहदाए करबला शहीद हो गए, 1 इंच भी फर्क नहीं आया।